بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، آج کی ہماری ویڈیو کا موضوع ہے واقعہ کربلا کس طرح پیش آیا اور کیوں پیش آیا۔ تاریخ کی مختلف کتابوں سے یہ مواد اکٹھا کیا گیا ہے، کمی کوتاہی کو اللہ پاک معاف فرمائے۔ یزید نے جب فوراً اپنی خلافت کا اعلان کر دیا تو اس نے امام حسین سے بھی اپنے ہاتھ پر بیعت کرنے کا مطالبہ کر دیا، لیکن امام حسین نے کسی کی پرواہ کیے بغیر اس بات کا سرعام اعلان کر دیا کہ یزید خلافت کا اہل نہیں ہے، اس لیے اسے خلیفۃ المسلمین نہیں بنایا جا سکتا۔ یزید کو جب اس بات کا علم ہوا تو اس نے والی مدینہ ولید بن عتبہ کو خط لکھا کہ وہ امام حسین کو میری بیعت پر مجبور کرے اور ان کو اس معاملے میں مزید کسی قسم کی مہلت نہ دے۔ ولید کے پاس جب یہ خط پہنچا تو وہ فکر میں پڑ گیا کہ اس حکم کی تعمیل وہ کس طرح کرے۔ چنانچہ اس نے سابق والی مدینہ مروان بن حکم کو مشورے کے لیے بلایا۔ اس نے کہا کہ اگر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزید کے ہاتھ پر بیعت کر لیں تو ٹھیک، ورنہ ان کو یہیں پر شہید کر دیا جائے۔ لیکن ولید ایک عافیت پسند شخص تھا، اس نے مروان کی بات کی پرواہ کیے بغیر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے راستہ کھول دیا اور وہ واپس چل پڑے۔ مروان نے ولید کو ملامت کی، تو نے موقع ضائع کر دیا، مگر ولید نے کہا اللہ کی قسم میں امام حسین کو شہید کرنے سے ڈرتا ہوں۔ امام حسین کے خون کا مطالبہ جس کی گردن پر ہوگا وہ قیامت کے دن نجات نہیں پا سکے گا۔ چنانچہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اہل و عیال کو لے کر مکہ مکرمہ گئے۔ اہل کوفہ کو جب اس بات کا علم ہوا کہ امام حسین نے یزید کی بیعت سے انکار کر دیا تو کچھ حضرات سلیمان بن سرد خزائی کے مکان پر جمع ہوئے اور آپ کو خط لکھا کہ ہم بھی یزید کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، آپ فوراً کوفہ تشریف لے آئیں، ہم سب آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لیں گے۔ اس کے 2 دن بعد ان لوگوں نے اسی مضمون کا ایک خط امام حسین کی طرف لکھا اور چند دوسرے خطوط بھی آپ کے پاس بھیجے، جن میں یزید کی شکایات اور اس کے خلاف اپنی نصرت و تعاون اور آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کا یقین دلایا گیا تھا۔ چند وفود بھی آپ کی خدمت میں بھیجے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کو کوفہ روانہ کیا اور ان کے ہاتھ یہ خط لکھ کر اہل کوفہ کی طرف بھیجا کہ میں اپنی جگہ اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کو بھیج رہا ہوں تاکہ یہ وہاں کے حالات کا جائزہ لے کر مجھے ان کی اطلاع دیں، اگر حالات درست ہوئے تو میں فوراً کوفہ پہنچ جاؤں گا۔ مسلم بن عقیل نے جب چند دن کوفے میں گزارے تو انہیں اندازہ ہوا کہ یہ لوگ واقعتاً یزید کی بیعت سے متنفر اور امام حسین کی بیعت کے لیے بے چین ہیں۔ چنانچہ انہوں نے چند ہی دنوں میں اہل کوفہ سے 18,000 مسلمانوں کی امام حسین کے لیے بیعت کر لی اور حسب ہدایت امام حسین کو کوفہ آنے کی دعوت دے دی۔ جب لوگوں میں یہ خبر مشہور ہوئی امام حسین نے کوفہ جانے کا عزم کر لیا ہے تو بجز عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اور کسی نے آپ کو کوفہ جانے کا مشورہ نہیں دیا، بلکہ بہت سے حضرات آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور یہ مشورہ دیا کہ آپ کوفہ ہرگز نہ جائیں، لیکن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفے کی طرف روانہ ہونے کا مکمل شرح و صدر ہو چکا تھا، اس لیے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی خداداد بصیرت اور دور اندیشی کے سبب مورخہ 8 یا 9 ذی الحجہ 60 ہجری کو مکہ مکرمہ سے کوفہ کے لیے روانہ ہو گئے۔ کوفہ میں جب ابن زیاد کو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آمد کی اطلاع ملی تو اس نے مقابلے کے لیے پیشگی ہی اپنا ایک سپاہی قادسیہ کی طرف روانہ کر دیا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مقام استیالہ پر پہنچے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ المناک خبر پہنچی کہ آپ کے رضائی اور چچا زاد دونوں بھائیوں کو اہل کوفہ نے قتل کر دیا ہے۔ اب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے تمام ساتھیوں کو ایک جگہ جمع کر کے ان سے فرمایا کہ اہل کوفہ نے ہمیں دھوکہ دیا ہے اور ہمارے متبعین ہم سے پھر گئے ہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھی ابھی راستے میں چل ہی رہے تھے کہ دوپہر کے وقت دور سے کچھ چیزیں حرکت کرتی نظر آئیں۔ غور کرنے پر معلوم ہوا کہ گھڑ سوار ہیں، اس لیے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے ساتھیوں نے ایک پہاڑی کے قریب پہنچ کر محاذ جنگ بنا لیا۔ حر بن یزید کا 1000 کا لشکر۔ ابھی یہ حضرات محاذ کی تیاری میں مصروف ہی تھے کہ 1000 گھوڑ سوار کی فوج حر بن یزید کی قیادت میں مقابلے پر آ گئی اور ان سے مقابلے کے لیے آ کر پڑاؤ ڈال دیا۔
حر بن یزید کو حسین بن نمیر نے 1000 گھڑ سواروں کی فوج دے کر قادسیہ بھیجا تھا، اس لیے یہ اور اس کا لشکر آ کر امام حسین کے مقابل ٹھہر گیا۔ امام حسین نے حر بن یزید سے فرمایا تمہارا کیا ارادہ ہے؟ حر نے کہا ہمارا ارادہ یہ ہے کہ ہم آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابن زیاد کے پاس پہنچا دیں۔ امام حسین نے فرمایا میں تمہارے ساتھ ہرگز نہیں جا سکتا۔ حر نے کہا اللہ کی قسم پھر ہم بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہاں تنہا نہ چھوڑیں گے۔ حر بن یزید کا اعتراف حق۔ اس کے بعد حر نے کہا کہ مجھے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قتال کرنے کا حکم نہیں دیا گیا، بلکہ حکم یہ ہے کہ میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس وقت تک جدا نہ ہوں جب تک کہ آپ کو ابن زیاد کے پاس کوفہ نہ پہنچا آؤں، اس لیے آپ کوئی ایسا راستہ اختیار کریں جو نہ کوفہ کو جاتا ہو اور نہ مدینہ کو، یہاں تک کہ میں ابن زیاد کو خط لکھوں اور آپ بھی یزید یا ابن زیاد کو خط لکھیں، شاید اللہ تعالیٰ میرے لیے کوئی مخلص پیدا فرما دے اور میں آپ کے ساتھ مقابلہ کرنے سے کسی طرح بچ جاؤں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عزیب اور قادسیہ کے راستے سے بائیں جانب چلنا شروع کر دیا اور حر بن یزید بھی اپنے لشکر سمیت ان کے ساتھ چلتا رہا۔ حر بن یزید پر جاسوسوں کا تسلط۔ جب آپ مقام نینوی پر پہنچے تو ایک گھڑ سوار کوفہ سے آتا ہوا نظر آیا، یہ سب اس کی آمد میں اپنی اپنی سواریوں سے نیچے اتر گئے۔ اس نے آ کر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو نہیں البتہ حر بن یزید کو سلام کیا اور ابن زیاد کا خط اس کو دیا۔ حر نے ابن زیاد کا خط پڑھ کر اس کا مضمون امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنایا اور ساتھ ہی اپنی مجبوری بھی ظاہر کی کہ اس وقت میرے سر پر جاسوس مسلط ہیں، اس لیے فی الحال میں آپ کے ساتھ کسی بھی قسم کی کوئی مصالحت نہیں کر سکتا۔ عمرو بن سعد کا 4000 کا لشکر۔ اس کے بعد ابن زیاد نے کوفہ سے عمرو بن سعد کو مجبور کر کے 4000 کا لشکر دے کر امام حسین کے مقابلے کے لیے بھیج دیا۔ عمرو بن سعد نے یہاں پہنچ کر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کوفے آنے کی وجہ پوچھی تو آپ نے فوراً پورا واقعہ سنایا اور فرمایا کہ اہل کوفہ نے خود مجھے یہاں آنے کی دعوت دی ہے، اگر اب بھی ان کی رائے بدل گئی ہو تو میں واپس مدینہ جانے کے لیے تیار ہوں۔ عمرو بن سعد نے اسی مضمون کا ایک خط لکھ کر ابن زیاد کی طرف لکھا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس جانے کے لیے تیار ہیں۔ پانی کی بندش۔ ابن زیاد نے جواب میں لکھا کہ امام حسین کے سامنے صرف یہ ایک شرط رکھو کہ وہ یزید کے ہاتھ پر بیعت کر لیں، جب وہ ایسا کر لیں گے تو پھر ہم غور کریں گے کہ ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے، اور ساتھ ہی عمرو بن سعد کو یہ حکم دیا کہ وہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پانی بند کر دیں۔ یہ واقعہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے 3 دن پہلے کا ہے، یہاں تک کہ جب یہ سب حضرات پیاس کی شدت سے نڈال ہوئے تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بھائی عباس بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 30 گھڑ سواروں اور 30 پیادوں کے ساتھ پانی لانے کے لیے بھیجا۔ جب یہ لوگ پانی لینے کے لیے جا رہے تھے تو راستے میں عمرو بن سعد کی فوج سے ان کی مٹ بھیڑ ہو گئی، لیکن اس کے باوجود پانی کی تقریباً 20 مشکیں یہ حضرات اپنے ساتھ بھر کر لے آئے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمرو بن سعد کے پاس پیغام بھیجا کہ آج رات ایک دوسرے کے لشکروں کے ساتھ ہماری ملاقات ہونی چاہیے تاکہ ہم سب بالمشافہ ایک دوسرے کے سامنے گفتگو کر سکیں۔ عمرو بن سعد نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ پیغام قبول کیا اور رات کو دونوں لشکروں نے باہم ایک دوسرے سے ملاقات کی۔ 3 شرطیں۔ ملاقات میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے متعلق عمرو بن سعد کے سامنے مندرجہ ذیل 3 شرطیں رکھیں۔ اول، میں جہاں سے آیا ہوں وہیں واپس چلا جاؤں۔ دوم، میں یزید کے پاس چلا جاؤں اور خود اس سے اپنا معاملہ طے کر لوں۔ سوم، مجھے مسلمانوں کی کسی سرحد پر پہنچا دو، وہ لوگ جس حال میں ہوں گے میں بھی اسی حال میں رہ لوں گا۔ عمرو بن سعد نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ تینوں باتیں سن کر ابن زیاد کی طرف دوبارہ ایک خط روانہ کیا جس میں لکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جنگ کی آگ بجھا دی اور مسلمانوں کا کلمہ متفق کر دیا۔ مجھ سے امام حسین نے ان مذکورہ 3 باتوں کا اختیار مانگا ہے جن سے آپ کا مقصد پورا ہو جاتا ہے اور امت کی اسی میں صلاح و فلاح ہے۔ ابن زیاد نے جب یہ خط پڑھا تو وہ کافی متاثر ہوا، لیکن شمر بن ذوالجوشن جو ابن زیاد کے پاس ہی ایک طرف بیٹھا ہوا تھا کہنے لگا، کیا آپ امام حسین کو مہلت دینا چاہتے ہیں تاکہ وہ قوت حاصل کر کے دوبارہ تمہارے مقابلے کے لیے نکل کھڑے ہوں؟ ابن زیاد نے شمر کی رائے کو قبول کرتے ہوئے عمرو بن سعد کی طرف اسی مضمون کا ایک خط لکھا اور اسے شمر کے ہاتھ روانہ کیا اور اسے ہدایت دی کہ اگر عمرو بن سعد میرے اس حکم کی فوراً تعمیل نہ کرے
تو تو اسے قتل کر دینا اور اس کی جگہ لشکر کا امیر تو خود بن جانا۔ شمر جب ابن زیاد کا خط لے کر عمرو بن سعد کے پاس پہنچا تو وہ سمجھ گیا کہ شمر کے مشورے سے یہ صورت عمل وجود میں آئی ہے اور میرا مشورہ رد کر دیا گیا ہے۔ اس لیے عمرو نے شمر سے کہا کہ تو نے بڑا ظلم کیا ہے کہ مسلمانوں کا کلمہ متفق ہو رہا تھا اور تو نے اس کو ختم کر کے قتل و قتال کا بازار گرم کر دیا ہے۔ بالآخر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ پیغام پہنچایا گیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے قبول کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ اتنے میں شمر کا لشکر سامنے آ گیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے کی جانب بڑھے اور اپنے مد مقابل حریف سے گفتگو شروع کی، لیکن اس نے بلا مہلت قتال کا اعلان کر دیا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب جنگ کا اعلان سنا تو انہوں نے جا کر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کی اطلاع دے دی۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ان سے کہو کہ آج کی رات قتال ملتوی کر دو تاکہ آج کی رات میں وصیت، نماز، دعا اور استغفار میں گزار لوں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیغام جا کر شمر تک پہنچا دیا۔ شمر اور عمرو بن سعد نے لوگوں سے مشورہ کیا اور آپ کو اس رات عبادت کرنے کی مہلت دے دی اور واپس چل دیے۔ عاشورہ کی رات اہل بیت کے سامنے تقریر۔ ناظرین، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رات کو اپنے اہل بیت اور اصحاب کو جمع کر کے ایک خطبہ دیا جس کا لب لباب یہ تھا: میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں راحت میں بھی اور مصیبت میں بھی۔ اے اللہ، میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں کہ تو نے ہمیں شرافت نبوت صلی اللہ علیہ وسلم سے نوازا، ہمیں کان اور آنکھیں اور دل دیے جن سے ہم آیات سمجھیں، اور ہمیں تو نے قرآن پاک سکھلایا اور دین کی سمجھ عطا فرمائی، ہمیں تو اپنے شکر گزار بندوں میں داخل فرما۔ اس کے بعد امام حسین نے بنو عقیل کو مخاطب کر کے فرمایا: تمہارے ایک بزرگ مسلم بن عقیل شہید ہو چکے ہیں، تمہاری طرف سے وہی ایک کافی ہیں، تم سب واپس چلے جاؤ، میں تمہیں خوشی سے اجازت دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ ہم لوگوں کو کیا منہ دکھائیں گے کہ اپنے بزرگوں اور بڑوں کو موت کے سامنے چھوڑ کر اپنی جان بچا لائے، بلکہ اللہ کی قسم ہم تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اپنی جانیں اور اولاد و اموال سب کچھ نچھاور کر دیں گے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمشیرہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا بے قرار ہو کر رونے لگیں تو آپ نے انہیں تسلی دی۔ ہمشیرہ کو یہ وصیت فرما کر امام حسین باہر آ گئے اور اپنے اصحاب کو جمع کر کے تمام شب و تہجد اور دعا و استغفار میں مشغول رہے۔ یہ عاشورہ کی رات تھی اور صبح عاشورہ یعنی 10 محرم کا دن تھا۔ یوم عاشورہ کی صبح 10ویں محرم جمعہ یا ہفتہ کے دن فجر کی نماز سے فارغ ہوتے ہی عمرو بن سعد لشکر لے کر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے آ گیا۔ اس وقت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کل 72 اصحاب تھے، جن میں سے 32 گھوڑ سوار اور 40 پیادہ پا تھے۔ چنانچہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس کے مقابلے کے لیے اپنے اصحاب کی صف بندی فرما لی۔ عمرو بن سعد نے اپنے لشکر کو 4 حصوں میں تقسیم کر کے ہر حصے کا ایک امیر بنا لیا تھا۔ ان میں سے ایک حصے کا امیر حر بن یزید تھا، جو سب سے پہلے 1000 کا لشکر لے کر امام حسین کے مقابلے کے لیے بھیجا گیا تھا اور امام حسین کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا۔ اس کے دل میں اہل بیت اطہار کی محبت کا جذبہ بیدار ہو چکا تھا۔ وہ اس وقت اپنی سابقہ کارروائی پر نادم ہو کر امام حسین کے قریب ہوتے ہوتے یک بارگی گھوڑا دوڑا کر آپ کے لشکر میں آ ملا اور عرض کیا کہ میری ابتدائی غفلت اور آپ کو واپسی کے لیے راستہ نہ دینے کا نتیجہ اس صورت میں ظاہر ہوا جو ہم دیکھ رہے ہیں۔ واللہ مجھے یہ اندازہ نہ تھا کہ یہ لوگ آپ کے خلاف اس حد تک پہنچ جائیں گے اور آپ کی کوئی بات نہ مانیں گے۔ اگر میں یہ جانتا تو ہرگز آپ کا راستہ نہ روکتا۔ اب میں آپ کے پاس توبہ طائب ہو کر آیا ہوں۔ اس کے بعد امام حسین نے رؤسائے کوفہ کا نام لے کر پکارا: اے شیت بن ربیع، اے حجاز بن ابہر، اے قیس بن اشد، اے زید بن حارث، کیا تم لوگوں نے کوفہ بلانے کے لیے مجھے خطوط نہیں لکھے تھے؟ لیکن یہ سب لوگ مکر گئے۔ امام حسین نے فرمایا کہ میرے پاس تمہارے تمام خطوط موجود ہیں۔ اس کے بعد فرمایا: لوگو، اگر تم میرا آنا پسند نہیں کرتے تو مجھے چھوڑ دو تاکہ میں کسی ایسی زمین میں چلا جاؤں جہاں مجھے امن ملے۔ قیس بن اشد نے کہا کہ آپ اپنے چچا زاد بھائی ابن زیاد کے حکم پر کیوں نہیں اتر آتے؟ وہ پھر آپ کا بھائی ہے، آپ کے ساتھ برا سلوک نہیں کرے گا۔ لیکن امام حسین نے فرمایا کہ مسلم بن عقیل کے قتل کے بعد بھی اگر تمہاری رائے یہی ہے تو اللہ کی قسم میں کبھی بھی اس کو قبول نہ کروں گا۔ یہ فرما کر آپ گھوڑے سے نیچے اتر آئے۔ حضرت زبیر بن الکین کھڑے ہوئے اور ان لوگوں کو نصیحت کی کہ تم آل رسول کے خون سے اپنے ہاتھ رنگین کرنے سے باز آ جاؤ۔ اگر تم اس سے باز نہ آئے تو خوب سمجھ لو کہ
کہ تم کو ابن زیاد سے کوئی فلاح نہ پہنچے گی، بلکہ بعد میں وہ تم پر بھی قتل و غارت کرے گا۔ جب گفتگو طویل ہونے لگی تو شمر نے اپنا پہلا تیر ان پر چلا دیا۔ اس کے بعد حر بن یزید جو توبہ طائب ہو کر امام حسین کے لشکر میں شامل ہو گئے تھے آگے بڑھے اور لوگوں کو مخاطب کر کے کہا، تم ہلاک و برباد ہو جاؤ، کیا تم نے ان کو اس لیے بلایا تھا کہ جب یہ آ جائیں تو تم ان کو قتل کر دو؟ تم نے تو کہا تھا کہ ہم اپنا تن من دھن سبھی کچھ ان پر قربان کر دیں گے، اور اب تم ہی ان کے قتل کے درپے ہو گئے ہو۔ ان کو تم نے قیدیوں کی مثل بنا رکھا ہے اور دریائے فرات کا جاری پانی ان پر بند کر دیا ہے، جسے یہودی، نصرانی اور مجوسی سبھی پیتے ہیں، اور علاقے کے خنزیر اس میں لوٹتے ہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے اہل بیت پیاس سے مرے جا رہے ہیں۔ اگر تم نے اپنی اس حرکت سے توبہ نہ کی اور اس سے باز نہ آئے تو یاد رکھنا کل قیامت کے دن میدان حشر میں اللہ تعالیٰ تمہارا پانی بند کر دے گا۔ اب حر بن یزید پر بھی تیر پھینکے گئے، وہ واپس آ گئے اور امام حسین کے آگے کھڑے ہو گئے۔ اس کے بعد تیر اندازی کا سلسلہ شروع ہو گیا، پھر گھمسان کی جنگ ہوئی، فریق مخالف کے بھی کافی آدمی مارے گئے۔ امام حسین کے بعض رفقا بھی شہید ہوئے۔ حر بن یزید نے امام حسین کے ساتھ ہو کر شدید قتال کیا اور بہت سے دشمنوں کو قتل کیا۔ اس کے بعد شمر نے چاروں طرف سے امام حسین اور ان کے رفقا پر حلہ بول دیا، جس کا امام حسین اور ان کے رفقا نے بڑی بہادری کے ساتھ مقابلہ کیا۔ وہ کوفہ کے لشکر پر جس طرح سے حملہ کرتے میدان صاف ہو جاتا۔ ادھر دوسری طرف عمرو بن سعد نے جو کمک اور تازہ دم 500 گھڑ سوار بھیجے، وہ مقابلے پر آ کر ڈٹ گئے، لیکن امام حسین کے رفقا نے ان کا بھی نہایت جرأت اور بہادری کے ساتھ مقابلہ کیا اور گھوڑے چھوڑ کر میدان میں پیادہ پا آ گئے۔ اس وقت بھی حر بن یزید نے دشمنوں سے سخت قتال کیا، لیکن اب دشمنوں نے خیموں میں آگ لگانا شروع کر دی تھی۔ گھمسان کی جنگ میں نماز ظہر کی ادائیگی۔ امام حسین کے اکثر و بیشتر ساتھی شہید ہو چکے تھے اور دشمن کے دستے آپ کے قریب پہنچ چکے تھے۔ حضرت ابو شمامہ ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا کہ میری جان آپ پر قربان ہو، لیکن دل یہ چاہتا ہے کہ ظہر کی نماز کا وقت ہو چکا ہے، نماز ادا کر کے اپنے پروردگار کے پاس جاؤں۔ ابو شمامہ ساعدی نماز کی حسرت دل ہی دل میں لیے شہید ہو گئے، لیکن امام حسین نے اپنے چاندہ صاحب کے ساتھ نماز ظہر صلاۃ الخوف کے مطابق ادا فرمائی۔ نماز ادا کر لینے کے بعد جنگ شروع ہو گئی۔ اب یہ لوگ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچ چکے تھے۔ زبیر بن القین آپ کی مدافعت میں سخت قتال کیا، وہ بھی شہید ہو گئے۔ اس وقت امام حسین کے پاس بجز اپنے چند گنے چنے رفقا اور کوئی نہ رہا تھا، اور بچے کھچے رفقا بھی خوب اچھی طرح سمجھ گئے کہ اب ہم نہ امام حسین کی جان بچا سکتے ہیں اور نہ اپنی جان، اس لیے ہر شخص کی خواہش یہ ہوئی کہ امام حسین کے سامنے سب سے پہلے شہید کیا جاؤں۔ اس لیے ہر شخص نہایت شجاعت و بہادری کے ساتھ دشمن کا مقابلہ کرتا رہا۔ اسی اثنا میں امام حسین کے بڑے صاحبزادے علی اکبر شعر پڑھتے ہوئے دشمن کی طرف بڑھے، جس کا ترجمہ یہ تھا: میں حسین بن علی کا بیٹا ہوں، رب کعبہ کی قسم ہم اللہ کے رسول کے بہت قریب ہیں۔ اتنے میں مرہ بن منقذ آگے بڑھا اور ان کو نیزہ مار کر زمین پر گرا دیا۔ پھر کچھ اور بدبخت آگے بڑھے اور لاش مبارک کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ امام حسین لاش کے قریب تشریف لائے اور فرمایا: اللہ تعالیٰ اس قوم کو برباد کرے جس نے تجھ کو قتل کیا۔ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے معاملے میں کیسے بے وقوف ہیں۔ پھر ان کی لاش اٹھا کر خیمہ کے پاس لائی گئی۔ عمرو بن سعد نے حضرت حسن کے بیٹے قاسم بن حسن کے سر پر تلوار ماری، جس سے وہ زمین پر گر پڑے اور ان کا منہ سے نکلا: ہائے میرے چچا حسین۔ امام حسین نے بھاگ کر ان کو سنبھالا اور عمرو بن سعد پر تلوار سے جوابی وار کیا، جس سے کوہنی سے اس کا ہاتھ کٹ گیا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھتیجے کی لاش اپنے کندھے پر اٹھا کر لائے اور اپنے بیٹے اور دوسرے اہل بیت کی لاشوں کے قریب لا کر رکھ دی۔ دشمن کی فوج سے تن تنہا مقابلہ۔ اب امام حسین تقریباً تن تنہا اور بے یار و مددگار رہ گئے تھے، لیکن آپ کی طرف بڑھنے کی کسی کو ہمت نہ ہو رہی تھی۔ کافی دیر تک یہی کیفیت رہی کہ جو شخص بھی آپ کی طرف بڑھتا فوراً واپس لوٹ جاتا، یہاں تک کہ قبیلہ کندہ کا ایک شکی القلب شخص مالک بن نصیر آگے بڑھا اور اس نے امام حسین کے سر مبارک پر حملہ کر دیا، جس سے آپ شدید زخمی ہو گئے۔ اس وقت آپ نے اپنے چھوٹے صاحبزادے عبداللہ بن حسین کو اپنے پاس بلایا اور اپنی گود میں بٹھایا۔
ہی تھا کہ بنو اسد کے ایک بد نصیب شخص نے ان پر ایک تیر چلایا جس سے وہ بھی شہید ہو گئے۔ امام حسین نے اپنے معصوم بچے کا خون دونوں ہاتھوں میں لے کر زمین پر بکھیر دیا اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ تو ہی ان بدبختوں اور ظالموں سے ہمارا انتقام لینا۔ اب امام حسین کی پیاس حد کو پہنچ چکی تھی۔ آپ پانی پینے کے لیے دریا فرات کے قریب تشریف لے گئے، مگر حسین بن نمیر ایک ظالم شخص نے آپ کی طرف ایک تیر پھینکا جو آپ کے منہ پر جا کر لگا، جس سے آپ کے دہن مبارک سے خون پھوٹنے لگ گیا۔ امام حسین کی شہادت۔ اس کے بعد شمر نے 10 آدمی اپنے ساتھ لے کر امام حسین کی طرف آگے بڑھا۔ آپ اس وقت پیاس کی شدت سے نڈھال اور زخموں سے چور ہو چکے تھے، لیکن اس کے باوجود ان کا دلیرانہ مقابلہ کرتے رہے اور جس طرف سے آپ آگے بڑھتے یہ سب کے سب وہاں سے بھاگتے نظر آتے۔ شمر نے جب یہ دیکھا کہ امام حسین کو قتل کرنے میں ہر شخص لیت و لال سے کام لے رہا ہے تو اس نے آواز لگائی کہ سب یک بارگی ان پر حملہ کر دو۔ اس پر بہت سے بد نصیب آگے بڑھے اور نیزوں اور تلواروں سے یک بارگی امام حسین پر حملہ کر دیا، اور اس طرح ان ظالموں کا دلیرانہ مقابلہ کرتے کرتے بالآخر کار امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے جام شہادت نوش فرما لیا۔ ان للہ و انا الیہ راجعون۔ اہل بیت کا ابن زیاد سے مکالمہ۔ عمرو بن سعد 2 روز کے بعد بقیہ اہل بیت امام حسین کی بیٹیوں، بہنوں اور بچوں کو ساتھ لے کر کوفہ کے لیے نکلا ہی تھا کہ انہیں امام حسین اور ان کے اصحاب کی لاشیں پڑی ہوئی نظر آئیں۔ عورتوں اور بچوں نے جب یہ منظر دیکھا تو کوہرام مچ گیا، گویا آسمان و زمین رونے لگ گئے۔ عمرو بن سعد نے جب اہل بیت کو ابن زیاد کے سامنے پیش کیا تو اس وقت امام حسین کی ہمشیرہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے بہت میلے اور خراب کپڑے پہن رکھے تھے اور ان کی باندیاں ان کے ارد گرد تھیں۔ وہ ایک طرف جا کر خاموش ہو کر بیٹھ گئیں۔ ابن زیاد نے پوچھا، یہ ایک طرف جا کر علیحدہ بیٹھنے والی کون ہے؟ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے کوئی جواب نہ دیا۔ ابن زیاد نے 3 مرتبہ اسی طرح دریافت کیا، مگر حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی طرح خاموش رہیں۔ جب کسی باندی نے کہا کہ یہ زینب بنت فاطمہ ہے تو ابن زیاد بولا، شکر ہے اللہ کا جس نے تمہیں رسوا کیا اور قتل کیا اور تمہاری بات کو جھوٹا کیا۔ اس پر حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کڑک دار لہجے میں بولی، شکر ہے اس اللہ کا جس نے ہمیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب سے شرف بخشا اور قرآن مجید میں ہمارے پاک ہونے کو بیان کیا۔ رسوا وہ ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرے۔ یہ سن کر ابن زیاد غصے سے بھڑک اٹھا اور کہنے لگا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے تمہارے گیزوں سے شفا دی اور تمہارے سرکش کو ہلاک کیا۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہ کا دل بھر آیا، وہ اپنے تئیں سنبھال نہ سکیں، اس لیے بے اختیار رونے لگیں اور فرمانے لگیں، اگر یہی تیری شفا ہے تو اسی کو اپنی شفا سمجھے رکھ۔ امام حسین کا سر کوفہ کے بازاروں میں۔ ابن زیاد کی شکاوت نے اسی پر بس نہیں کیا بلکہ حکم دیا کہ امام حسین کے سر کو ایک لکڑی پر رکھ کر کوفہ کے بازاروں اور گلی کوچوں میں سر عام گھمایا جائے تاکہ سب لوگ دیکھ سکیں۔ چنانچہ یہ سب کچھ بھی ہوا، اور پھر اس کے بعد ابن زیاد نے امام حسین اور آپ کے دیگر اصحاب کے سروں کو یزید کے پاس ملک شام بھیج دیا اور ان کے ساتھ اہل بیت کی خواتین اور بچوں کو بھی قیدی بنا کر روانہ کر دیا۔ جب یہ لوگ ملک شام پہنچے تو انعام کے شوق میں حور بن قیس جو ان کو لے کر گیا تھا فوراً یزید کے پاس پہنچا۔ یزید نے پوچھا، کیا خبر ہے؟ حور بن قیس نے میدان کربلا کے معرکے کی ساری تفصیل بتائی اور آخر میں کہنے لگا، امیر المومنین کو بشارت ہو کہ مکمل فتح حاصل ہوئی ہے۔ اہل بیت سارے کے سارے مارے گئے اور ان کی ساری عورتیں اور بچے قیدی بن کر حاضر ہوئے۔ افضل ہے کل جہاں سے گھرانہ حسین کا، نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا۔ ایک پل کی تھی بس حکومت یزید کی، صدیاں حسین کی ہیں زمانہ حسین کا۔